ان 3 کاموں میں سے بچ جاؤ۔ اگر آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ جا رہے ہیں تو اس سے آپ دوری اختیار کریں جب حالت احرام کے اندر ہوں آپ۔ ہر قسم کے گناہ کے کام سے آپ نے دور ہو جانا ہے، گناہ سے دوری اختیار کرنی ہے۔ اور تیسری بات کیا ہے؟ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، اور حج کے اندر جھگڑا نہیں کرنا۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، یہ حج مبرور کیا چیز ہے؟ ناظرین، ہمارے شیخ حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ حج مبرور وہ اس آیت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ حج کیا ہے؟ حج کے اندر فلا رفث ولا فسوق، رفث کہتے ہیں میاں بیوی کا جنسی تعلق قائم کرنا، اس حوالے سے گفتگو کرنا، اس حوالے سے ایک دوسرے کے ساتھ لذت حاصل کرنا، یہ رفث کہا جاتا ہے۔ کہ اب حج کے اندر جب آپ نے احرام باندھ لیا ہے تو آپ نے کسی قسم کی جو ہے جنسی خواہش کو نہیں پورا کرنا۔ ایک تو ہے کہ یعنی غسل فرض ہونے کی نوبت آنا، یعنی آدمی صحبت تک پہنچ جائے، نہیں، اس سے پہلے جو گفتگو ہوتی ہے اور جو ملاعبت ہوتی ہے، ایک دوسرے کے جسم کے ساتھ کھیلنا ہوتا ہے یا بات چیت ہوتی ہے، بوس و کنار ہوتا ہے، وہ تک جو ہے منع ہے۔ تو الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق، اور فسق و فجور کے کام نہ کرے، گناہ کے کام نہ کرے، ولا جدال، اور جدال نہ کرے، جھگڑا نہ کرے۔ حج کے اندر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھو یہ کام کرنے کے نہیں ہیں، یعنی ویسے تو کیا ہوتا ہے کہ بھئی یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ عبادت کرنی ہے، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، لیکن اللہ کہتا ہے حج کے اندر بس یہ 3 کام مت کرو، ان 3 کاموں میں سے بچ جاؤ۔ اگر آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ جا رہے ہیں تو اس سے آپ دوری اختیار کریں جب حالت احرام کے اندر ہوں آپ۔ کسی قسم کی کوئی جسمانی تلذذ حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں منع ہے، ممنوع ہے۔ اور دیکھیں کیوں؟ اس لیے کہ حج جو ہے وہ ایک ایسا فعل ہے کہ جس کے اندر پورا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے۔ یہ عاشقانہ فعل ہے کہ جب آپ دعویٰ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا، تو اب محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے جسم کو ہر قسم کی لذت سے جو ہے وہ محروم کرو۔ ضرورت کیا ہے؟ کہ کھانا ضرورت ہے، کھانا کھائیں آپ، لیکن جسم کا پاک کرنا ضروری ہے، لیکن اس کو بناؤ سنگار کرنا اس کا، اور اس کے اندر خوشبو کا استعمال کرنا، صابن کا استعمال کرنا، اپنے ناخنوں کا کاٹنا، بالوں کا کاٹنا، غیر ضروری بالوں کا کاٹنا، سلے ہوئے کپڑے پہنے، سب منع کر دیا۔ اسی طرح سے تلذذ حاصل کرنا، جو ضرورت ہے وہ کیا ہے کہ بھئی آپ نے کھانا کھانا ہے، آپ نے آرام کرنا ہے، بس، تاکہ آپ کا جسم جو ہے وہ کمزور نہ ہو، آپ بیمار نہ ہو۔ اور اگر ایسا ہوتا کہ بھئی بھوکا رہنے سے اور کھانا کھانے سے انسان، کیونکہ وہ حج جو ہے اس کے اندر مشقت ہے، جب مشقت ہے تو اس لیے کہا گیا کہ بھئی ضرورتاً کھایا پیا جائے، لیکن اس کے اندر یعنی آدمی کو اعتدال سے کام لینا ہے۔ یہ نہیں کہ بھئی حج میں چلے گئے تو کھائے جا رہے ہیں، صبح دوپہر شام بس کھانے کی فکر ہے، اور کھانا اور سونا اور باتیں کرنا، لہو و لایانی کے اندر مبتلا ہو جانا، تو یہ حج کی برکات سے محروم کر دیتا ہے، حج کے انوارات اس شخص کو حاصل نہیں ہوتے۔ تو الحج المبرور کے اندر کیا ہے؟ فلا رفث ولا فسوق، فسق و فجور کے کام نہیں کرنے، ہر قسم کے گناہ کے کام سے آپ نے دور ہو جانا ہے، گناہ سے دوری اختیار کرنی ہے۔ اور تیسری بات کیا ہے؟ ولا جدال فی الحج، اور حج کے اندر جھگڑا نہیں کرنا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ بھئی فسق و فجور تو پتہ چلتا ہے کہ بھئی گناہ تو ویسے ہی گناہ ہے نا، غلط کام تو ویسے ہی غلط کام ہے، چاہے حج ہو یا غیر حج ہو، انسان کو پتہ ہے کہ بھئی غلط کام ہے، گناہ ہے، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، بہتان لگانا، اور جو ہے بد نظری کرنا، شراب پینا، زنا کرنا اور فحش گوئی کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے گناہ ہیں۔ کچھ گناہ کبیرہ ہیں، کچھ گناہ صغیرہ ہیں، یہ تو انسان کو پتہ ہے۔ ولا جدالہ کے ساتھ ساتھ کہا کہ دیکھو حج کے اندر خاص طور پہ کہا کہ جھگڑا نہیں کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ انسان جو ہے وہ اپنی جو کمفرٹ زون ہوتا ہے اس میں سے وہ نکلا ہوا ہوتا ہے، اس کے اوپر جسمانی مشقت ہوتی ہے، اس نے لباس اپنا اتارا ہوا ہوتا ہے اور صرف چادریں لپیٹی ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی اس کو اریٹیشن ہو رہی ہوتی ہے۔
پھر جو ہے اس نے سر کو بھی نہیں ڈھانپا ہوا، پھر وہ اس کو منع کیا گیا ہوا ہے کہ بھئی خوشبو کا استعمال نہیں کرنا، پھر جو ہے وہ پاؤں کے اندر جوتے نہیں پہننا، سر کو نہیں ڈھانپنا. اب یہ ساری چیزیں ہیں. اور پھر اس نے مینا کے اندر کیمپ کے اندر رہنا ہے، خیمے کے اندر رہنا ہے، مزدلفہ کے اندر کھلے آسمان کے نیچے اس کو رات گزارنی ہے. عرفات کے اندر اس نے جو مستحب اور سنت عمل یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ کھلے آسمان کے نیچے وقت گزارا جائے. ہاں ضرورتاً آپ چھاؤں لے سکتے ہیں، آپ خیمے کے اندر بھی وقت گزار سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر وقت جو ہے آپ کو کھلے آسمان کے نیچے گزارنا ہے. اور اس کے اندر بھی کوشش کرنی ہے، کھڑے ہو کر دعائیں مانگنی ہے. اب آپ نے سفر کرنا ہے، ٹریول کرنا ہے، رمی کرنی ہے، آپ نے طواف کرنا ہے، آپ نے یہ ساری چیزیں ہیں، آپ نے یہ سارے کام کرنے ہیں. ان سارے کاموں کے اندر مشقت ہوگی، تکلیف ہوگی، مجمع ہوگا، اور مجمع کے اندر جو ہے وہ آپ کو حاجت پیش آئے گی، آپ کو ٹوائلٹ کی پرابلم ہوگی، آپ کو وضو کی پرابلم ہوگی، آپ کو آرام کی پرابلم ہوگی. اب یہ ساری چیزیں، سفر کی تھکاوٹ ہوگی، ٹریفک ہوگی، مجمع ہوگا، مختلف قسم کے مزاج کے لوگ ہوں گے. اب یہ سارا ایک الگ کیسی سچویشن ہے. اب اس سچویشن میں آپ کا ٹیمپر لوز ہوگا، آپ اپنا ٹیمپر لوز کر جائیں گے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ مجمع کے اندر ان کو غصہ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ان کو جو ہے وہ اگر باتھ روم صاف نہ ملے تو ان کو غصہ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. وضو کے لیے پانی صاف نہ ملے، زیادہ نہ ملے، کثرت سے نہ ملے، تو ہر چیز کے اندر کھانا اچھا نہ ملے، کھانا وقت پہ نہ ملے، اور سفر کے اندر تھکاوٹ ہو جائے، ٹریفک میں پھنس جائیں، تو ان کو ڈپریشن اور اسٹریس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے، وہ ٹیمپر لوز کر جاتے ہیں. تو لہذا موقع پہ، جگہ جگہ پہ آپ کے ساتھ ایسی سچویشن پیش آئے گی جس کی وجہ سے آپ اپنا ٹیمپر لوز کریں گے، آپ کو غصہ آئے گا. تو قرآن کہتا ہے وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، حج کے اندر جھگڑا نہیں کرنا. اب دیکھیں زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ یہی معاملہ پیش آ رہا ہوتا ہے کہ لوگ جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں اور لوگ ایک دوسرے سے الجھ رہے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ الجھ رہے ہوتے ہیں. میں نے خود دیکھا ایک شخص کہہ رہا ہے کہ اگر میں احرام کی حالت میں نہیں ہوتا تو دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتا، اور وہ چادر دوسرا کہتا ہے تم کیا سمجھتے ہو کہ میں نے احرام باندھا ہوا ہے، میں حج میں ہوں، تو میں کیا تمہیں چھوڑ دوں گا؟ میں تو وہ ایک دوسرے کا گریبان پکڑتے ہیں، گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، بس میں بیٹھتے ہیں. ہر شخص چاہتا ہے کہ پہلی شروع کی سیٹیں اس کو مل جائے. قربانی دینے کا جذبہ نہیں ہے، برداشت کرنے کا جذبہ نہیں ہے، احترام نہیں ہے، رسپیکٹ نہیں ہے، اور کسی قسم کی تربیت کا فقدان ہے، تربیت نہیں ہے. تو اب کیا ہے، بات بات پہ غصہ آ رہا ہے، لڑائی. بھائی کوئی آدمی، کوئی اپنے ملک کے اندر کوئی بہت بڑا ملینر ہے، کوئی بلینر ہے، کوئی فوجی جنرل ہے، کوئی کمشنر ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، سارے ترم خواہ ہیں. لیکن حج کے اندر تو ترم خوانی ختم ہے. حج کے اندر آپ تو اللہ کے ایک عام انسان، اللہ کے ایک عام بندے ہیں. آپ کا لباس ایک ہے، آپ کا کلمہ ایک ہے، آپ کا ترانہ ایک ہے، آپ کو ایک یعنی لگ ہی نہیں رہا کون امیر ہے کون غریب ہے، سارے برابر ہیں. لیکن وہ جو انسان کے اندر خناس ہوتا ہے نا، حج تو اس خناس کو ختم کرنے کا نام ہے کہ جی میں کچھ ہوں، میری کوئی شخص، میں بہت بڑا عالم، مفتی، میں شیخ، میں مفسر، میں محدث. وہ کہتا ہے جی میں پروفیسر، میں ڈاکٹر، میں انجینئر، میں سائنسدان. وہ کہتا ہے میں بلینر، میری 10 دکانیں. وہ کہتا ہے میری فیکٹری ہے. وہ کہتا ہے میرا یہ ہے. وہ کہتا ہے میں جنرل ہوں. وہ کہتا ہے میں بیوروکریٹس ہوں، میں وزیر ہوں، میں فلانا ہوں، میں ڈھمکا ہوں. اب وہ فلانے اور ڈھمکے جو ہے وہ اب جب سارے جمع ہو رہے ہیں اور ادھر کہا جا رہا ہے کہ بھائی زمین پہ لیٹ جاؤ آرام سے، جو ہے وہ ٹینشن لینے کی نہیں ہے، تو اب وہ چیزیں انسان کو تکلیف دیتی ہیں، وہ لڑنا شروع کر دیتا ہے. تو وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، تو حج کے اندر کیا کرنا ہے، آپ نے جھگڑا نہیں کرنا. تو آپ دیکھیں قرآن جب کہہ رہا ہے وَلَا فسوق، اب یہ بات بھی سوچنے کی ہے کہ کیوں قرآن کہتا ہے کہ فسق و فجور کے کام نہیں کرنے. وہ تو ویسے نہیں کرنے. حج کے اندر کیا ہوتا ہے کہ مرد اور عورت کا اختلاط ہے، اور مردوں نے بھی جو ہے وہ چادریں لپیٹی ہوئی ہیں، اور عورتیں بھی جو ہے اب حج کے اندر وہ سمجھتی ہیں کہ بھائی کسی قسم کا کوئی پردہ نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ شرم حیا ختم ہے، کیونکہ ہم حج کے اندر ہیں، تو حج میں ہمیں یہ ساری چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ بھی بالکل انہوں نے بھی اپنے آپ کو چھوڑا ہوتا ہے، مردوں نے بھی چھوڑا ہوتا ہے. اور جو ہے انسان جو ہے وہ نفس کے حوالے ہوتا ہے. تو نفس چاہتا ہے کہ یہ سارے جو اعمال ہیں، ان سارے اعمال کو ضائع کروایا جائے، اور وہ انسان کو فسق و فجور کے اندر، لہو و لایانی کے اندر مبتلا کر دیتا ہے. تو حج المبرور کا مطلب یہ ہے. دیکھیں حج مبرور کا مطلب، اور بھی علماء نے، کئی علماء نے اس کے معنی بیان کیے کہ حج کی اندر وہ کیفیت ہونی چاہیے جو حج کے علاوہ آپ کی نہیں ہوتی تھی. یعنی حج کے علاوہ اگر آپ کی کیفیت کے آپ کی جذبات، آپ کی خواہشات اور آپ کی جو فکر تھی وہ اگر دنیاوی تھی، اور حج میں بھی وہی فکر ہے اور وہی جذبات ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ حج المبرور نہیں ہے.
اگر آپ کے حج کے اندر آپ کی نماز کی پابندی نہیں ہو رہی، نماز کے اندر خشوع خضوع نہیں ہے اور نماز کے اندر آپ دھیان نہیں دے رہے، تو پھر حج کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ تو آپ تو وقت گزاری کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ تو صرف ریاکاری کے، یعنی ایک اور مطلب جو علماء نے بیان کیا وہ یہ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور وہ ہے جس حج کے اندر ریاکاری نہ ہو، دکھلاوے کا جو ہے وہ ذرہ برابر جو ہے وہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی کہ میں جا کر جو ہے حاجی کہلواؤں۔ یہ حاجی جو ہے وہ حاجی کہلوانا، الحاج کہلوانا، یہ ہم پاکستان ہندوستان کے لوگوں کے اندر یہ پایا جاتا ہے، دنیا کے اندر نہیں پایا جاتا۔ دوسرے ممالک کے اندر یہ کہ جو حج کر کے آ جائے اس کو حاجی صاحب کہنا شروع کر دیں۔ اب کیا ہے کہ جی حاجی حج کر لیا تو حاجی کہلواؤں میں، تو اور لوگ کہیں ماشاءاللہ دیکھیں جی حاجی صاحب حج کرنے کے لیے گئے تھے، یہ ہر سال حاجی صاحب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، ہر سال حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اور معاملات کے اعتبار سے زیرو ہیں۔ تو حج مبرور کے اندر بنیادی چیز کیا ہے کہ وہ کہ ریاکاری اور دکھلاوا نہ ہو۔ اور پھر جب حج مبرور وہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے۔ حج مبرور کی ایک اور بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ انسان جب حج کر رہا ہو تو حج سے پہلے کی جو زندگی ہے اور اس زندگی کے اندر فرق ہو، یعنی بنیادی طور پر اس کی فکر، اس کی سوچ، اس کے اعمال، اس کے کردار کے اندر تبدیلی آ جائے، اور پھر اس کے بعد جب وہ واپس آئے اپنے ملک کے اندر، اپنے شہر کے اندر، اپنے علاقے کے اندر، اپنے خاندان، اپنے گھر، اپنے قبیلے میں، تو وہ ایک مختلف انسان ہو۔ یہ نہیں کہ وہ جو ہے وہ اسی طرح سے ہے بلکہ اور زیادہ جو ہے وہ شرارتی بن کے آ گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور حج کرنے کی، حج کی برکات کو سمیٹنے کی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔